اب یہ سورج یا چاند کا گرہن لگنا، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کافروں نے اس بات کا، اس نظریے کا اظہار کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نبی ہیں، ان کے بقول اس وجہ سے، ان کے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا اصل ذات مالک ہے یا یہ میرا اصل خدا ہے۔ پھر جب سورج شام ہوئی تو سورج ڈوب گیا اور سورج چاند طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چاند میرا خالق و مالک ہو۔ لیکن جب صبح کی روشنی، صبح نے اپنا آپ دکھلایا تو وہ چاند بھی گم ہو گیا، اور پھر انہوں نے ستاروں کو دیکھا، اسی طرح ستارے بھی جب صبح کی سورج کی روشنی آئی تو وہ ستارے بھی گم ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے پکار کر کہا کہ اللہ مجھے اپنی ذات، اپنی اصل معرفت جو ہے اس سے آشنا کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی معرفت سے آشنا کر دیا۔ تو اسی طرح اب کے کچھ لوگ جو ہیں ان کا بھی 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو یہ کسی ہستی کی وجہ سے لگتا ہے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی کی وفات کی وجہ سے لگتا ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں جو علم ہوا ہے، ہمیں جو معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں اس وجہ سے پکڑتے ہیں کہ میرے بندے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، میرے وہ بندے جو گناہوں کی لت میں اس طرح اندھے دھن پاگل ہو گئے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں، انہیں دنیا کا کوئی ہوش ہی